شافی یوم النشور آقائے دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جہاں کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھنا ایک قدیم عبادت ہے، روزہ ایک قدیم عبادت ہے، یعنی کہ یہ ابتدا سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور زمین پہ مبعوث فرمایا تو سورج کی تپش کی وجہ سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک، آپ کے جسم پر جو سفیدی تھی وہ چلی گئی، سیاہی مائل ہونے لگا جسم۔ تو حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو چاہوں گا۔ تو فرمایا پھر 14، 15 اور 13 ان راتوں کی نیت کر کے ان دنوں کے اندر روزہ رکھو۔ انہیں ایام بیعت کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی ہر ماہ کے 13، 14 اور 15 اس وقت جو وہ ماہ چل رہا تھا اس وقت کے اس ماہ میں 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کے روزے رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے عرض کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا جسم جو تھا اس کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا، اور جب 14ویں کا روزہ رکھا تو پھر جسم کا 2 حصے سفید ہو گئے، ایک حصہ رہ گیا، اور جب آپ نے 15ویں کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے جسم کو سفیدی عطا فرما دی، سارا جسم سفید ہو گیا۔ اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ روزہ انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، روزہ انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سیاہی بمائل تھا، تو جب آپ نے 3 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کو منور فرما دیا۔ تو یہ روزہ قدیم عبادت ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے اور امتیں روزہ رکھتی بھی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزوں کی عبادت ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کثیر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر بڑھا دیتا ہے، نوافل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، یعنی جو بندہ الف لام میم 3 حروف الگ الگ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا عام دنوں میں، اور 70 نیکیاں ایک حرف کے بدلے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک رحمتوں کے لوٹنے کا خزانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا، اپنی رحمتوں کا منہ کھول دیا، اپنی برکتوں کا منہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برکتوں کے خزانے کے منہ کو کھول کے حکم باری تعالیٰ یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو اب تم پر منحصر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر کتب علیکم الصیام، تم پر اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا کریں، روزے کیوں فرض کیے گئے، کیا وجہ ہے، کیا معاملات ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ان رحمت کے خزانوں سے پرہیزگاری کتنی حاصل کرتے ہو، رحمت کے خزانوں سے برکت کتنی حاصل کرتے ہو، رحمت کے خزانوں سے کیا کیا لیتے ہو، یہ تم پر منحصر ہے۔ اور ملے گا کسے؟ لعلکم تتقون، جو پرہیزگار ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی چیز جو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ پرہیزگاری ہے، بنیادی طور پہ جس چیز کے لیے روزہ فرض کیا گیا وہ پرہیزگاری ہے۔ اگر روزے کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے تو روزے کا جو اصل مادہ ہے، روزے کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ بندہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پرہیزگاری کے علاوہ بھوک ہے، وہ چاہے جتنی مرضی کاٹ لے۔ روزے کے اندر اصل پرہیزگاری ہے، جتنا گناہوں سے بچا جائے بندہ اتنا بچے، جتنا نیکیوں کی طرف بڑھنے کا رجحان پیدا ہو اتنا نیکی کی طرف بڑھے۔ کوشش یہ کی جائے روزہ رکھنے کے بعد نیکی کا ایک پہلو بھی نہ گوایا جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اسے بھی چھوڑا نہ جائے، اسے بھی ترک نہ کیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصی برکتیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا سب سے زیادہ مقام ہے، اسی طرح پورے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جنت جائیں گے، اسی طرح اللہ رب العزت 11 ماہ کے اندر ہونے والے گناہوں کو رمضان المبارک کے صدقے سے معاف فرما دے گا۔ 11 ماہ کے اندر ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں معاف فرما دے گا۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ تم نے زمین کی طرف بڑھنا ہے، زمین کی طرف جانا ہے۔ جو رحمت مانگے گا اسے رحمت دی جائے گی، جو برکت مانگے گا اسے برکت دی جائے گی، جو رزق مانگے گا اسے رزق دیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ سے اس ماہ میں تم جو طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو، اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہیں، کوئی بھی اس گھر سے خالی نہیں پلٹے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس نے اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیے ہیں تو تمہیں اس قابل بننا پڑے گا کہ تم اس کی بارگاہ میں سوال کر سکو، اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کے قابل ہو سکو۔ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، اپنی سحری اور افطاری کو حرام کی چیزوں سے بچاؤ، اپنی سحری اور افطاری کو اپنے مال کے اندر جو پقیدہ مال ہے، پقیدہ رزق ہے، اس کے ساتھ اپنی سحری اور افطاری کو جو ہے وہ معین کرے، سجائیں، مزین کریں، خوبصورت بنائیں۔ اور جو جس کے بارے میں آپ مشتبہ ہیں اسے تو ویسے ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، ویسے ہی اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھیں، کوئی بھی پھل ہے، کوئی بھی کھانا ہے، کوئی بھی پینے والی چیز ہے، صرف اس کا یہ چیز نہیں دیکھنا کہ اس کا ظاہر خراب ہے تو یہ خراب ہے، اس کی خوشبو خراب ہے تو یہ خراب ہو گئی، اس کا ذائقہ خراب ہے تو یہ خراب ہو گئی۔ بعض اوقات لذیذہ چیز بھی خراب ہوتی ہے، ذائقے دار چیز بھی خراب ہوتی ہے، بڑی مزیدار لطف اندوز چیز بھی خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو رب نے تمہارے لیے جائز نہیں رکھا۔ تم چوری کا فروٹ کھا رہے ہو، ہے ذائقے دار، لذیذ ہے، ظاہری طور پہ خراب نہیں، لیکن اس کا باطن اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے کہ وہ تمہاری روح سے جتنی روحانیت ہے اس کو چھین لے گا۔ یہ باطنی چیز ہے، یہ ظاہری طور پہ خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ایسی خرابی ہے کہ جو ظاہری خرابی سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایسی خرابی ہے کہ اگرچہ آپ گندا فروٹ کھائیں تو آپ کی صحت پہ اثر پڑے گا، لیکن اگر آپ چوری کا کھائیں، حرام کا کھائیں، غلط چیز کھائیں
ایسی چیز جس سے اللہ اور اس کی ذات ناراض ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ذات ناراض ہوتی ہے, اگر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو طبیعت اگرچہ خراب ہو رہا ہو, آپ کا ایمان ضرور بگڑ جائے گا, ایمان ضرور بگڑ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو بنیادی طور پہ ہمیں عطا فرمایا. مسلمانوں کے لیے یہ مہمان آ رہا ہے اور اس مہمان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے. مہمان سب اچھا جو مہمان ہوتا ہے نا, اچھا مہمان جس کو بندہ دل سے پسند کرتا ہے, بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ قدم رکھے وہاں پہ بندہ اپنا دل بچھا دے. یہ کوشش ہے بندے کی کہ میری مرضی کا مہمان آئے تو جہاں پہ اس کا قدم ہو میں اپنا دل بچھا دوں. وہ لاہور سے فون کرے میں آ رہا ہوں تو ہم اسٹاپ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پہلے جا کے کھڑے ہو جائیں کہ اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. ہم پہلے سے اپنے گھر کے اندر سجاوٹیں, تیاریاں, خوبصورتیاں, چادریں بچھا دی جاتی ہیں, کھانا اس کے لیے تیار کروا دیا جاتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے منگوا لیے جاتے ہیں کہ مہمان آ رہے آتے ہی اس کی سیوا اتنی کریں گے کہ وہ راضی ہو جائے, اس کی روح خوش ہو جائے کہ میں کسی کے گھر گیا تھا اور اس نے میری خدمت کی تھی, اور وہ جاتے جاتے دعا دے کے جائے اور کہے واہ واہ جتنا مزہ مجھے تمہارے گھر میں آنے کا آیا ہے نا, اتنا مزہ مجھے کہیں نہیں آیا. تو ہمارا مہمان آئے تو ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. تو جو اب مہمان آ رہا ہے وہ رب کا مہمان ہے, اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں. آپ بھی اپنے گھروں کو سجائیں, جیسے آپ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں ویسے اپنی روحوں کو مزین کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں, اپنے اندر جو گناہ کی جو گندگی ہے اسے نکالیں, الگ کر دیں, اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں. مسجدوں کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا, کوشش کریں مسجد کی طرف بڑھیں, آئیں, زیادہ مسجد کو وقت دیں. کیوں؟ کوئی آپ سے پوچھے حضرت کیا ہوا, آئندہ سے پیچھے جو رمضان ان میں تو آپ کی حالت ایسی نہیں تھی, کہو اس وقت مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, اب اندازہ ہوا کہ یہ رب کا مہمان ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھیج رہا ہے, ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے, اسے سینے سے لگانا ہے, اچھے طریقے سے اس کے اندر اپنے روزگار کو گزارنا ہے. روزہ رکھیں, روزے کی مکمل حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, ہاتھوں کی حفاظت کریں, نگاہ کی حفاظت کریں, کانوں کی حفاظت کریں, اپنے قدموں کی حفاظت کریں, اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا مہمان ہے, یہ ہم سے یہی طلب کرتا ہے, یہ ہم سے بوتل نہیں مانگ رہا, یہ ہم سے روٹی نہیں مانگ رہا, یہ ہم سے انواع و اقسام کے کھانے نہیں مانگ رہا, بلکہ یہ تو ہمیں دے رہا ہے, یہ تو ہمیں دے رہا ہے. آپ ساری زندگی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ 1000 بار اپنا دسترخوان سجا لیں, لیکن رمضان المبارک میں جو دسترخوان پہ لطف ہوتا ہے, جو مزہ ہوتا ہے, عام دنوں میں کبھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برکت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک خوشخبری اس کو افطار کے وقت ہے جب وہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوتا ہے, اور ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جب اس کی رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ اس وقت اسے خوشخبری عطا فرمائے گا. یہ 2 خوشخبریاں روزہ دار کے لیے. اور یہاں پہ قربان جائیں کہ جس کو خوشخبری رب کی ذات کہے وہ کتنی اعلیٰ خوشخبری ہو سکتی ہے. ایک خوشخبری میں کہوں, ایک خوشخبری آپ کہیں, ہماری خوشخبری کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند لمحوں کے لیے بندہ خوش ہوگا, چند گھڑیوں کے لیے بندہ خوش ہوگا, 1 دن کے لیے خوش ہو جائے گا, 2 دن کے لیے بندہ خوش ہو جائے گا. رب فرما رہا ہے یہ میری طرف سے خوشخبری ہے, اور جو رب کی طرف سے خوشخبری آتی ہے, رب کی طرف سے خوشخبری آنے کے بعد بندہ پریشان نہیں ہو سکتا. فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں, ایک افطار کے وقت اور ایک رب کی بارگاہ میں. اور وہ کیا ہوگی؟ ہمارے علماء نے اس کے اوپر کلام فرمایا قیامت کے دن جو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے گا, اپنی رحمت سے اسے معاف فرما. یہ اللہ رب العزت کی طرف خوشخبری ہے. اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے اندر سے جو گناہ کو لذت سمجھنے والی جو سوچ ہے نا اس کو نکالیں, آپ نیکی کی لذت کو حاصل کریں. جب آپ نیکی کی لذت کو حاصل کریں گے نا آپ کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرے گا. یہاں پہ بڑی پیاری مولانا روم علیہ رحمہ نے حکایت بیان فرمائی ہے. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں تتلی اور کیڑا, گندگی کا کیڑا, فرماتے ہیں اس کی نا آپس کے اندر دوستی ہو گئی. جب ان کی آپس کے اندر دوستی ہوئی تو
گندگی کے کیڑے نے تتلی کو دعوت دی. تتلی بوستان چمن میں رہنے والی جو اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ پھولوں میں رہتی ہے, وہ پھلوں میں رہتی ہے, خوبصورتی میں رہتی ہے, بہار کے موسم میں رہتی ہے. گندگی پہ رہنے والا کیڑا تتلی کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے گھر آ, دیکھ میرا گھر کیسا ہے. تتلی جب اس کے گھر گئی تو اس کا تو بدبو سے سانس نہیں نکل رہا تھا, اس کا بدبو سے سانس نہیں نکل رہا تھا. تو اس نے بڑی مشکل سے وقت گزارا, بڑی مشکل سے اس نے اپنا وقت وہاں پہ جو ہے وہ بسر کیا اور اجازت لے کے واپس پلٹی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جن کا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, بری مجلس میں ان کا سانس بھی نہیں نکلتا. بری مجلس کے اندر وہ چند لمحے بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو تتلی نے اجازت لی, اس نے کہا میں جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. چلتے چلتے نا تتلی نے کہا کبھی میرے بھی بوستان چمن میں آؤ, میں تمہیں اپنے پھولوں کے باغات دکھاؤں, میں تمہیں بتاؤں کہ میں کتنی حسین دنیا میں رہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا. اب وہ گندگی کا کیڑا ایک دن تتلی کے پاس گیا. اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اچھائی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, وہ خوشبو کو سونگھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. جب وہ تتلی کے پاس گیا, تتلی نے اسے گلاب کا پھول دکھایا, چنبیلی کا پھول دکھایا, طرح طرح کے انواع اقسام کے اس نے پھول دکھائے, بٹھایا کہ یہاں پہ بیٹھو, یہاں پہ بیٹھو. آخر میں پوچھنے لگی بتا میرا گھر کیسا ہے. اس نے کہا کچھ خاص نہیں, ویسا ہی ہے جیسا میرا تھا. تتلی کہنے لگی عقل کے اندھے, تجھے گندگی میں اور خوبصورتی میں, پاکیزگی میں, پھولوں میں تجھے فرق ہی نظر نہیں آیا. جب تتلی نے اس کیڑے کے جسم پہ غور کیا نا, تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو سونگھنے کی صلاحیت, یعنی اس کی جو ناک تھی نا, اس کے نیچے گندگی کا ایک چھوٹا سا دانہ اس کے نیچے رکھا ہوا تھا, جس نے اس کی سونگھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا. لہذا اس کے سامنے اگرچہ رنگ و بو مختلف تھے, لیکن اسے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اسے خوشبو نہیں مل رہی تھی, کیونکہ اس کے جو ناک کے نیچے وہ گندگی کا دانہ تھا نا, وہ اس کی سونگھنے کی صلاحیت کو ختم کر چکا تھا. تتلی نے کہا بدبخت, اس کو ہٹا, اس گندگی کے دانے کو اپنے آپ سے دور کر, تاکہ تجھے پتا چلے گلاب کے پھول کی مہک کیسی ہے, تاکہ تجھے پتا چلے کہ چنبیلی کے پھول کی جو خوشبو ہے اس کا لطف کیا ہے. تو اس گندگی کے دانے کو ہٹائے گا تو تجھے پتا چلے گا نا. جب اس نے ہٹایا نا اور اس کی ناک تک گلاب کے پھول کی, مختلف پھولوں کی خوشبو پہنچی, تو وہ کہنے لگا واہ میں تو ایک عجیب چمن میں آ گیا ہوں. آج سے پہلے تو میں نے کبھی اتنی خوبصورت دنیا دیکھی نہیں, اتنا حسین رنگ و بو میں نے دیکھا ہی نہیں. میں تو آج سے پہلے ایسے میں نے کبھی اتنی خوبصورت خوشبو ہی نہیں سونگھی. مولانا روم نتیجے میں فرماتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہے, گناہوں کی لذت نے تمہیں اتنا بگاڑ دیا, اتنا بگاڑ دیا, اتنا بگاڑ دیا کہ تمہارے سجدے تمہیں لطف نہیں دیتے. کبھی اپنے دل سے گناہ کی گندگی کو دور رکھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر, جو مزہ تجھے اس سجدے میں آئے گا کائنات کی کسی چیز میں نہیں آئے گا. یہ سجدہ کرنا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ کرنا ہے, اپنے آپ سے گندگی کو دور کر کے, پلیتی کو دور کر کے, ہر سوچ کو دور کر کے, ہر برائی کو دور کر کے, صرف ایک سجدہ بارگاہ لم یزل میں کر لو. خدا کی قسم ہے وہ سجدہ تمہاری طبیعتوں کو بدل دے گا. تو رمضان المبارک کی آمد ہے, اپنے آپ کو بنیادی طور پہ تیار کریں, ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں. زیادہ سے زیادہ وقت, میں نے پہلے بھی عرض کیا, کم از کم ایک قرآن پاک, ہر بندہ ایک قرآن پاک ضرور مکمل کرے. رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن پاک کم از کم ضرور مکمل کیا جائے, اس کی ترتیب بنا لے. 16 لائن والا قرآن پاک, اس کے تقریباً 9 پیج ہیں, اس طرح 9 ورق ہیں, اس طرح یہ ایک ورق ہے تو اس کے 9 ورق ہیں. آپ کوشش کریں 5 نمازوں کے وقت 2 پیج آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے وقت دے دیں. صبح سحری کریں, سوئیں نہ, مسجد میں آ جائیں, قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں. یقیناً اگر آپ سحری کرتے ہی مسجد میں آ جائیں گے تو تقریباً 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ 2-3 پیج پڑھ سکتے ہیں. ایک دن کے اندر آپ کا ایک پارہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ایک ترتیب بنائیں, اس ترتیب کے ساتھ چلیں, اوپر سے دیکھ کے پڑھیں, ایک ایک لفظ کو بغور پڑھیں. اگر وقت نکلتا ہے تو اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادہ حاصل کریں. بھائی اس مہینے کو ضائع نہ کریں, پتہ نہیں کون آئندہ سال پتہ نہیں کسی کو رمضان میسر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی گھڑیاں میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو لہٰذا ان گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی سمجھے, تو ان کو ضائع نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
جس قدر ممکن ہو سکتا ہے نوافل، فرض نماز، سنتیں، سنت اولیہ بھی نہ چھوڑیں، قبلیہ سنتیں بھی نہ چھوڑیں. ہمارے ہاں اکثر عام طور پہ یہ رواج ہے، مقتدیاں کی پڑھنی، بیچارہ امام نہیں پڑھتا. مقتدی تا پڑھنا جو امام بھی پڑھے، امام نہیں پڑھتا سنت قبلیہ تو مقتدیاں کتوں پڑھنی ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ بعد والی نماز کو بھی مخصوص کر دیا جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 سنتیں پڑھ کے 3 وتر پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے کہتے ہیں جی چھٹی. تو ایسا نہ کیا جائے. ہاں کسی وقت میں بامر مجبوری بندہ چھوڑے تو چلو وہ چھوڑ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ اپنا معمول بنا لے، ہر نماز کو کلوز کر دے. عصر کی سنتیں ہمارے یہاں احباب پڑھتے ہی نہیں، عشاء کی سنتیں ہم پڑھتے ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ پوچھا جائے پڑھ لو تو اپنی مرضی، نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر آپ بلا وجہ چھوڑ رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگرچہ یہ غیر موقدہ ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں، بس بلا وجہ آ بھی گئے وقت پہ، وضو بھی کر لیا ہے، بیٹھ بھی گئے ہیں، فردوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں جماعت کا، لیکن پھر بھی سنتیں نہیں پڑھی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کون سی وہ چیز ہے جو ہمارے دل کو عبادت میں لگنے نہیں دے رہی؟ یقین جانے جس دن کسی کو عبادت کی لذت آ گئی نا، عبادت کسی ایک سجدے کا مزہ آ گیا، وہ سارے گناہ چھوڑ دے گا. آپ بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کے اندر ان کی طبیعت بدل جاتی. ایک ایک لمحے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، رستے سے کاغذ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے خوشبو لگا کے صاف کر کے اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر رب کا نام لکھا تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب طبیعت بدل گئی. اس کے بعد حضرت بشر حافی کا یہ مقام تھا. سنیے، یہ بشر حافی جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے، شراب کھانے سے اٹھتے ہی نہیں تھے، اپنا ایک ایک لمحہ شراب کے نشے میں دھت گزارتے. لیکن جب رب کی معرفت حاصل ہوئی، جب نیکی کی لذت حاصل ہوئی، جب نیکی کا مزہ حاصل ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہو گئے کہ جس رستے سے بشر حافی گزرا کرتے تھے اس رستے میں جانور پیشاب بھی نہیں کیا کرتے تھے. یہ نیکی کی لذت ہے، اس کو حاصل کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری ساری رات مصلی پہ گزار دیا کرتی تھیں. سوال اٹھتا ہے کہ ان کی راتیں مصلی پہ کیسے گزر جاتی؟ جواب آتا ہے کہ جس طرح موبائل کے اوپر رات کے 3 بج جاتے ہیں اس طرح رات سجدے پہ بھی گزر جاتی ہے. ہم موبائل چلا رہے ہو نا، رات کو موبائل استعمال کر رہے ہو، رات کو 10 بجے موبائل پکڑا ہو تو 12 بجے جا کے ہم ٹائم کی طرف نگاہ مارے، 12 بج گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. چلو 5 منٹ کے بجائے جب ہم دیکھ 1 بج گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا. صبح یاروں دوستوں کو بتانا، یار راتی میں موبائل پھاڑ کے بیٹھا، مینوں پتہ ہی نہیں چلا راتی 1 کدوں بجے ہے. جس طرح تمہیں موبائل کی لذت حاصل ہوئی اور رات کے 1 بجنے کا وقت پتہ نہیں چلا، اسی طرح جب تمہیں رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، نیکی کا مزہ حاصل ہو جائے گا، سجدے کا لطف حاصل ہو جائے گا، تم سجدے میں پڑے رہو گے، رات گزر جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پوری رات گزر جائے گی، علم تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حیران ہو جاؤ گے کہ یار رات کیسے گزر گئی. وہ بھی لوگ تھے جو ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ کیا صلاحیت تھی؟ وہ کوئی الگ چیز کھاتے تھے؟ نہیں، وہ بھی روٹی کھاتے تھے، بلکہ ہم سے کم کھاتے تھے، ہم سے کم کھاتے تھے. بزرگان دین کی آپ زندگیاں اٹھا کے دیکھیں. وہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے دیکھا پانی میں ستو ان کو گھول کے آپ پی رہے ہیں، کسی نے کہا حضور ان کی روٹی بنا لیتے، جو کا آٹا اس کی روٹی بنا کے پکا کے کھا لیتے. فرمایا جتنا دیر ایک لقمے کو چبانے میں لگتی ہے اتنے وقت میں 72 مرتبہ اللہ کا نام لے لیتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے یہ وقت گزرے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اس کا بہترین طریقے سے آپ اس کا استقبال کریں، خوبصورت طریقے سے اس مہمان کو ویلکم کہیں اور روزہ رکھیں، روزہ نہ چھوڑیں، پنجگانہ نماز کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت، اور پھر اس روزے کی حفاظت کریں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. انشاءاللہ العزیز دروس قرآن بھی ہوں گے مختلف مساجد میں. ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ ہر اتوار کو، پورا رمضان المبارک ہر اتوار کو نماز ظہر کے بعد مخصوص درس قرآن ہوا کرے گا. اور رحمانی مسجد جو کمہارا والی مسجد ہے اس میں نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوا کرے گا، اور اسکول والی مسجد میں بھی نماز فجر کے بعد جمعہ والا دن درس قرآن ہوا کرے گا. رحمانی مسجد میں اتوار کے دن درس قرآن ہوا کرے گا. اور اس کے علاوہ ہاں پورا رمضان المبارک کا مہینہ صبح نماز فجر کے بعد
جو احکامات دینیہ ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، واجبات ہیں، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ، انشاءاللہ وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دہرائیں گے. پہلے ہم نے ایک دفعہ مکمل کیا، دہرائیں گے. تو تمام احباب کوشش کیجئے گا کہ ضرور وقت دیجئے گا. اللہ کا حضور دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.